بے نقاب قسط نمبر 31۔ برے صغیر میں آج کل سیاست کا پہیہ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے کہ ہر شخص کی نظریں آگے کی جانب لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی گزرے ہوئے لمحے کی فکر نہیں کر رہا۔ مارک ٹیلی ہندوستان کو ہندوستانیوں سے زیادہ جانتا تھا۔ پاکستان کی کیا رپورٹ ہے؟ میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس نے ڈپلومیٹک جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تو وہاں اپوزیشن نے تحریک کا آغاز کیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مارک پاکستان کے موضوع پر کھل کر گفتگو کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اور یہاں کے بارے میں تمہاری تجزیاتی رپورٹ کیا ہے؟ اس کا گریز دیکھتے ہوئے میں نے ایک بار پھر موضوع پلٹنے میں دیر نہیں لگائی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ مرکز میں کانگریس حکومت بنانے میں ناکام رہے گی، اس نے ایک بار پھر محتاط رائے دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم وہ بات کہہ رہے ہو جو یہاں کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ صرف وہی بچے اس طرح کا تبصرہ کر رہے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے فاتحین میں کس طرح کا سر پھروڑ شروع ہو چکا ہے۔ مارک نے میرے فکر کے جواب میں ہلکا سا طنز کا نشتہ چلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ معمولی صورتحال ہے؟ میں نے اس کے طنز کا برا مانے بغیر کہا۔ میرا خیال ہے یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے۔ وہ میرے اتنے سرسری انداز میں طنز کرنے سے چونکا تھا۔ ایک غیر متوقع کامیابی ملنے کی صورت میں یہ تو ہونا تھا۔ میں ارادی طور پر اب بھی صورتحال کی گمبھیرتا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے اس وقت وزارت عظمیٰ کے کتنے امیدوار میدان میں سرگرم ہیں؟ اس سے میرے روکھے جواب پر ایک اور سوال کیا۔ شاید میرے علاوہ ہر کوئی ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بدستور اسی موڈ میں جواب دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر تاریک ہوتی ہوئی صورتحال سے میں اتنا پر امید کیوں ہوں۔ مارک ٹیلی کی اس خاموشی نے مجھے امریکی سفیر سے اپنے مذاکرات کی رات سجائی ہی تھی، لیکن ساتھ ہی غیر ارادی طور پر یہ بھی بتا دیا کہ ہماری گفتگو کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ تم اندر چلو، میں کار کو پچھلی جانب پارک کر کے آتا ہوں۔ مارک نے گھر کی گیٹ پر مجھے ڈراپ کرتے ہوئے کہا۔ گیٹ پر کھڑا ہوا گورکھا مجھے اپنے صاحب کی گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے مجھے اندر جانے سے نہیں روکا۔ کار کا یوں پچھلی گلی میں پارک ہونا بھی شاید اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ملاقاتیوں کو گیٹ ہی سے صاحب گھر پر نہیں ہے کا پیغام دے کر بھگانے کا یہ نسخہ شاید مارک اس سے پہلے بھی استعمال کرتا رہا ہوگا، کیونکہ گورکھے نے بغیر کسی تعامل یہ ہچکچاہٹ کے مجھ سے کہا کہ آپ اندر چلیں، صاحب ابھی آ جائے گا۔ لیکن میں نے اس کے باوجود بھی وہیں کھڑے رہ کر اس کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ مارک ٹیلی کا مکان 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اوپر کے حصے کو وہ اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا، جبکہ نچلے حصے میں وہ رہائش پذیر تھا۔ ایمرجنسی کے دوران 2 بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے گھر میں چور گھس آئے تھے، لیکن یہ اتنے سلجھے ہوئے چور تھے کہ انہوں نے مکان کے ساتھ ساتھ اس کے دفتر کی بھی پوری تلاشی لی۔ کچھ چیزیں چوری بھی ہوئی تھی، لیکن وہ زیادہ قیمتی نہیں تھی۔ اگرچہ مارک نے دونوں بار چوری کی رپورٹوں میں متعلقہ تھانے میں درج کروائی تھی، لیکن اور لوگوں کی طرح یہ بات اس کے ذہن میں بھی واضح تھی کہ چوری کس نے کی ہے اور کس کی ایما پر کی گئی ہے۔ دونوں ہی بات تلاشی لینے والے شاید کوئی ایسی چیز حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے جسے بنیاد بنا کر اسے ملک بدر کیا جا سکے، اس لیے وہ اس وقت کی حکومت کا غیر پسندیدہ شخص ہونے کے باوجود ہندوستان میں موجود تھا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں اور ہم اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ستیش جیکب تھا، مارک ٹیلی کا دائیں بازو۔ میں مارک کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا تھا۔ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے مارک کا ساتھ ہونا ضروری تو نہیں، اسٹیج کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی مارک کی بیوی مارگریٹ نے کہا۔ خدا نخواستہ میرا شوہر کہیں داخلے کا ٹکٹ تو نہیں ہے؟ مارک کی بیوی کا انداز بھی بالکل اپنے شوہر کی طرح شوخ تھا۔ اور ویسے بھی آنریبل ایمبیسڈر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اندر کی جانب راستہ دیتے ہوئے کہا۔ گھر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ مارک اس کی بیوی ایک ہی چھت کے نیچے بڑے مزے میں رہتے ہوں گے۔ دونوں میاں بیوی ہنسمکھ تھے، اس لیے جب ان کی آپس میں چونچیں لڑتی ہوں گی تو بڑا گھمسان کرن پڑتا ہوگا۔ کافی عرصہ بعد جب مجھے مارک ٹیلی اور مارگریٹ کے درمیان علیحدگی اور مارگریٹ کی برطانیہ روانگی کے بعد مارک کی دوسری شادی کی خبر ملی تو میں اس پہلی ملاقات کو یاد کر کے افسردہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات کی بات ہے، اس وقت تو دونوں کے درمیان بظاہر کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا تھا۔ ایک خوش و خرم گھر میں جو کچھ بھی ہونا چاہیے تھا ان کے پاس موجود تھا۔ بیٹا بیٹی، عزت دولت، شہرت، ہر شے اس چاردیواری میں موجود تھی، اور سب سے بڑھ کر ذہنی ہم آہنگی۔ لیکن بعد میں شاید اس ہم آہنگی کو ہوا کی ایک اور بیٹی نے تباہ کر دیا، اور انہیں اس فیصلے پر پہنچنا پڑا جو شاید ان دونوں میں سے کسی کا پسندیدہ نہ رہا ہوگا۔ مارک ٹیلی کے گھر سے میری واپسی رات 2:30 بجے کے قریب ہوئی۔ یقین جانو سکندر، تم نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو کار کی رفتار کے ساتھ ہی مارک کی زبان بھی سپیڈ پکڑنے لگی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں نے بظاہر اس کی بات نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ میں نے وہی کچھ تو کہا ہے جسے میں صحیح سمجھتا ہوں، میں نے معصومیت سے کہا۔ میں تمہیں سیاست کے میدان کا اتنا آزمودہ کھلاڑی نہیں سمجھتا تھا۔ مارک نے ایک بار پھر میری تعریف کی، لیکن جس انداز سے تم نے اپنے حق میں دلائل دیے ہیں اور آہستہ آہستہ صورتحال کو اپنے ڈھب پر لائے، وہ کسی بھی پرانے سیاست کار کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ مارک میری تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی کیسا احسان فراموش ہوں کہ
इस दौरान मैंने एक बार भी पलट कर अस्पताल फोन नहीं किया कि मदन लाल की हालत कैसी है, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो। मार्क रैली ने मुझे ख्यालात की रो से वापस लाने के लिए कहा। नहीं, ये बात नहीं, मैंने इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। दरअसल गुफ्तगू के दौरान मुझे इस बात का होश नहीं रहा था कि मदन लाल अस्पताल में बेहोश पड़ा है। मेरे लहजे से मेरी तशवीश जाहिर हो रही थी। अरे हाँ सिकंदर, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। मार्क ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे बहुत अफसोस हो, और मेरा दिल धक से रह गया। कहीं ये कोई बुरी खबर तो नहीं सुना रहा। मैंने सोचा। वो 12 बजे के करीब किसी इर्तिका नामी खातून का फ़ोन आया था, लेकिन तुम चूंकि उस वक्त मुज़ाकरात में बुरी तरह मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और बाद में मेरे जहन से ही बात उतर गई। मार्क का सिलसिला कलाम जारी था और मेरे आसाब आहिस्ता आहिस्ता जवाब देते जा रहे थे। थोड़ी देर पहले तक होने वाली कामयाबी की खुशी काफूर हो चुकी थी। मार्क बताने लगा, वो कह रही थी कि अस्पताल में मिराज जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जैसे फारिग हो फौरन अस्पताल पहुंचो। बीबीसी को सनसनी खेज खबरें पहुंचाते पहुंचाते अब सनसनी फैलाने की आदत शायद इसकी रग रग में सरायत कर गई थी। मदन के बारे में भी कुछ कहा था इसने। आखिरकार मैंने ये दरियाफ्त किया है, क्योंकि इतना कुछ कहकर वो एक बार फिर पूरी तरह ड्राइविंग की जानिब मुतवज्जो हो गया था। नहीं, मैंने नहीं मालूम किया था, मार्क ने मेरे सवाल का जवाब दिया। वो कह रही थी कि डॉक्टर कहता है कि अगरचे वो अभी तक पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है, और मैंने सुकून का सांस लिया। मदन लाल से तुम्हारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ देर तवक्कुफ के बाद वो बोला, मदन मेरा उस्ताद ही नहीं बल्कि मेरा मोहसिन होने के अलावा भी बहुत कुछ है। मैंने मार्क के सवाल का मुमकिन हद तक मुख्तसर तरीन जवाब देते हुए कहा, वरना अगर मैं अपनी ज़ात पर किए जाने वाले इसके एहसानात का शुमार करने बैठता तो सुबह हो जाती, लेकिन एहसानों की तफसील ख़त्म न होती। मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित का तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त मुखालिफ है। मार्क की पेशा वराना रग एक बार फिर फड़क रही थी। हो सकता है, मैंने मौजूद से बचने की कोशिश करते हुए कहा। इस मसले पर मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी। अमरीकी सफीर के सामने मैं दौरान गुफ्तगू ये कह चुका था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरी ज़ाती राय होने के साथ साथ उस सोच की ताबे है कि हिंदुस्तान में अमरीकी मुफाद क्या है, और चूँकि जब से मैं दिल्ली आया हूँ अस्पताल में, इसलिए इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क ने कहा। सतीश की इससे यूं ही सरसरी बात हुई थी, लेकिन इसने बड़े जारहाना अंदाज में सतीश से इख्तलाफ किया था। मार्क और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने दिफा को तर्क करते हुए बराह रास्त मतलब पर आने की कोशिश की। तुम्हारी अपनी क्या राय है? मैंने घुमा फिराकर बात करने के बजाय डायरेक्ट एक्शन लेते हुए कहा। हम क्या और हमारी राय क्या? हम तो गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के नुमाइंदे हैं। इसने मौजूद से बचने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसके पीछे छोड़ने वाला नहीं था। मार्क अस्पताल करीब आ रहा है, और अगर वाकई मिरारजिमा हुए तो शायद फिर हमारे दरमियान कोई बात ना हो सके। मैंने इसके सब दरवाजे बंद करते हुए कहा। मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। आखिरकार इसे यह एहसास हो गया था कि मैं आसानी से इसे भागने का मौका नहीं दूंगा। मौजूदा हालात में हिंदुस्तान के लिए मिराजी से बेहतर वज़ीर आज़म और कोई नहीं हो सकता, इसने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा था। खुसूसन ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान में एक ऐसा शातिर शख्स हुक्मरान हो जो कहता कुछ है और करता कुछ है। हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है कि यहाँ ऐसा शख्स बरसरे इख्तदार है जिसकी चालाकियाँ और यारियाँ अच्छी तरह समझ कर इसका तोड़ कर सके। मार की गुफ्तगू के बैनुस्तूज मकासद थे, वो भी मैं अच्छी तरह समझ रहा था। इस खित्ते में ईरान के बाद पाकिस्तान अमेरिका का दूसरा बड़ा हलीफ था, लेकिन अब इसने इस्लामी ममालिक की पुष्पनाही पर अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि इसने एटम बम ना बनाने की अमेरिकी हदायत को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रखा था। हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर शायद कुछ और चलती, लेकिन अस्पताल आ गया। आई एम सॉरी सिकंदर, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं यहीं से वापस चला जाऊँ। मार्क ने गाड़ी रोकने के बाद कहा। खुद मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मैं नहीं चाहता था कि इंतज़ार करते मिराजी के साथ मौजूदा सियासी कारकुन मुझे और मार्क को रात के इस वक्त साथ देखें। ठीक है मार्क, तुम यहीं से वापस जाओ, मैंने इससे हाथ मिलाते हुए कहा। पूरी इमारत पर खामोशी का राज था और मैं बगैर रोक टोक अपने कमरे तक आ गया, मगर खिलाफ तवक्को वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। शायद मिराजी मेरा इंतज़ार करके वापस चले गए हैं। कमरे के बाहर भी खामोशी देखकर मैंने सोचा, मेरी हिफाजत के लिए तैनात किए जाने वाले सिपाही भी अपनी जगह मौजूद नहीं थे। मैंने कमरे के दरवाजे को इस उम्मीद पर धक्का दिया था कि शायद इर्तिका अंदर मौजूद हो, और अगर वो अकेली होगी तो दरवाज़ा बंद करके सो रही होगी। लेकिन हर बात मेरे तौक़ात के बरक्स हो रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और मेरे हल्के से धक्के के साथ ही वो खुलता चला गया। कमरे में इर्तिका भी मौजूद नहीं थी। मैं गैर-इरादी तौर पर कमरे के वस में आ गया। इस वक्त मेरी नज़र तकिए के नीचे दबे हुए कागज़ पर पड़ी। मैंने कागज़ निकाल कर देखा। इर्तिका का पैगाम था। सिकंदर, मैं डॉक्टर के कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रुका पड़ने के बाद मेरा कमरे में मज़ीद रुकने का कोई जवाज़ नहीं, इसलिए मैं बाहर निकल आया और डॉक्टर के कमरे की जानिब चल पड़ा। बहुत देर लगा दी। इर्तिका ने मुझ पर पहली नज़र डालते ही कहा, खैरियत तो है? मैंने इसे बगौर देखते हुए पूछा। चंद घंटों में बहुत वाज़ेह फ़र्क आ गया था। इसके चेहरे पर दहशत की फ़ज़ा ने अजीब सा तासुर कायम कर दिया था। नहीं, खैरियत नहीं है, इसने इसी लहजे में कहा।
جس نے مجھے مخاطب کیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں اس سے پوچھتا کہ کیا ہوا، وہ بول پڑی۔ سکندر وجے کو معلوم ہو گیا کہ مدن لال اس کا باپ ہے۔ ارتقا نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا، یہ کیسے ہوا؟ میں نے معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ لگاتے ہوئے سوال کیا۔ میرار جی کی غلطی کہہ لو، لیکن انہوں نے معاملے کی نزاکت کا اندازہ کیے بغیر وجے سے بات کر ڈالی۔ ارتقا کی گفتگو نے مجھے کسی حد تک حیران کر دیا۔ مرار جی کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے وہ سوال کیا جو مرار جی کا نام آتے میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر بولا۔ اب تک میرے ارتقا کی گفتگو میں وہ خاموشی رہا تھا۔ شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میری مخاطب ارتقا تھی، لیکن یہ فریزر ڈاکٹر نے انجام دینا شروع کر دیا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ارتقا بی بی نے مجھے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر رکے بغیر لہجے میں ابتدا کرتے ہوئے کہا، معاملہ واقعتاً خاصا گمبھیر تھا، لیکن چونکہ مدن لال کی حالت کسی حد تک بہتر ہوئی تھی اور پھر وہ بے ہوش بھی تھے، اس لیے ہم نے اپنے ماہر نفسیات سے مشورہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد اگر ان کا بیٹا ان کے پاس موجود رہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر اپنی غلطی کا جواز فراہم کرنے کی غرض سے معاملے کو تفصیل سے بیان کر رہا تھا، لیکن ارتقا بی بی کسی صورت میں اس بات پر تیار نہیں تھی کہ وجے سے بات کی جائے۔ اب ہم کسی نتیجے پر پہنچے نہیں تھے کہ میرار جی ڈیسائی صاحب آپ کی تیمارداری کی غرض سے تشریف لے آئے۔ وہ ایئرپورٹ سے براہ راست آ رہے تھے اور ان کے ساتھ آنے والوں میں واجپئی صاحب اور وجے بھی تھے، اور یہیں پر ہم سے وہ غلط فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر کی آواز میں اب شرمندگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے بے چین ہوتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ آگے کیا ہوا؟ ہم نے مرار جی اور واجپئی صاحب کو مدن لال کے بارے میں بتایا تو دونوں کی تشویش عروج پر تھی، لیکن بعد میں جب ہم نے ان دونوں سے ان کے علاج کی مدد کی درخواست کی تو وہ دونوں تیار ہو گئے۔ قطع کلامی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کی، ارتقا نے درمیان میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں مرار جی کے کانوں میں بات ڈالی جا چکی تھی کہ تم کہاں ہو اور کیوں گئے ہو، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں فون کر کے کنفرم کر لوں کہ تم کتنی دیر میں آ رہے ہو۔ اس اپنی بات مکمل کر لی تو مجھ تک اس کا پیغام پہنچ گیا کہ دراصل مرار جی کی دلچسپی مدن لال کے علاج سے زیادہ اس بات میں تھی کہ میں کیا مار کا سر کر کے آتا ہوں۔ خیر ہم تو اس بات سے ناواقف تھے، ڈاکٹر نے دوبارہ گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے جب ان دونوں اصحاب پر صورتحال واضح کی تو دونوں اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ وجے سے اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا موقف بتاتے ہوئے کہا، اور یہ سب کچھ میرے بھرپور احتجاج کے باوجود ہوتا رہا۔ ارتقا ایک بار پھر بول پڑی، وجے سے بات ہوئی؟ میں نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ جی، اس نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ جواب دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت وجے کو زبردستی سکوناور انجیکشن دے کر سلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی غلطی پر تہہ دل سے نادم ہے۔ یہ سب تو وہ تھا جو اب تک ہو گیا، اب یہ بتائیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے؟ میں نے پوری سنجیدگی سے پوچھا۔ ظاہر ہے معاملے کو اس طرح تو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی وجے کو مستقل نیند کے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کا مجھے کوئی سلیقہ نہیں تھا، اور یہ معاملہ مزید گمبھیر اس لیے بھی تھا کہ وجے کی صفاقی کا میں عینی شاہد تھا۔ اگر اسے ذرا بھی ڈھیل دی جاتی تو وہ وہی کرتا جو وہ کہہ رہا تھا، اور شاید یہ سب کچھ کرنے میں وہ کسی حد تک حق بجانب بھی تھا۔ میری سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا تو میں نے پروفیسر صاحب کو فون کر دیا اور وہ دلی آ رہے ہیں۔ ارتقا نے اپنی کوشش کے بارے میں بتایا۔ تمہارا مطلب ہے وہ پروفیسر مادھو لال شرما جنہوں نے وجے کی پرورش کی تھی؟ میں نے اپنے خیال کو مستحکم کرنے کے ارادے سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کل دوپہر ہی میں کس وقت یہاں پہنچ سکیں گے، اس وقت تک وجے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ارتقا نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے اب ہم صورتحال کو اپنے کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیں گے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں اب کی بار کی حد تک اعتماد موجود تھا۔ لیکن تم ہی نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں وہ پروفیسر صاحب کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے ارتقا کی کئی باتیں سے یاد دلائی۔ تو کیا ہم مرار جی کا کہا مان لیں؟ ارتقا نے برہم لہجے میں کہا۔ وہ کیا کہتے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کہتے کہ معاملے کا فوری حل یہ ہے کہ جب تک مدن لال کی حالت نہیں سنبھلتی وجے کو کسی تھانے میں بند کر دیا جائے۔ ارتقا کے ہر جملے کے ہر لفظ سے اس کی برہمی ٹپک رہی تھی، لیکن خود میری حالت یہ تھی کہ فوری طور پر مرار جی کی اس رائے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ احسان فراموش گھٹیا آدمی، وجے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے پلان تیار کر رہا تھا اور وہ اسے بند کروانے کی بات کر رہے ہیں، سمجھنا جیسے وزیر اعظم بن ہی گئے ہیں۔ ارتقا مسئلے کو مزید یک طرفہ رخ پر سوچ رہی تھی، لیکن یہ حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل تھی کہ اگر خدا نخواستہ وجے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا پھر اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مرار جی کب گئے یہاں سے؟ میں نے موضوع کو تبدیل کرنے کے خیال سے کہا۔ 11 بجے آئے تھے، تقریباً 1:30 بجے کے لگ بھگ گئے ہیں۔ ارتقا نے ایسے کہا جیسے وہ اس موضوع پر مزید بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ میرے بارے میں کچھ کہا تھا انہوں نے؟ میں نے اس کے موڈ کا اندازہ کرنے کے باوجود پوچھا۔ امریکی سفیر سے ملنے کے بعد میرا ان سے جلد از جلد ملنا بہت ضروری ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم صاحب ارشاد فرما گئے ہیں کہ سکندر سے کہنا فوری طور پر مجھ سے انفارمیشن سینٹر رابطہ کرے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ ارتقا کے لہجے میں طنز کی بھرپور کاٹ دی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی گاڑی مل جائے گی؟ میں نے ارتقا کی دی اطلاع کے بعد وہاں رکنا فضول محسوس کیا تھا۔ وجے سے نہیں ملو گے؟ ارتقا نے پتہ نہیں کس جذبے کے تحت کہا تھا۔
विजय तो सो रहा है, अब इससे क्या मिलना, वापस आकर मिल लूँगा, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। शायद इसका काम पूरा हो गया है और तुम्हारे लिए भी वो स्पेयर व्हील हो गया है। इर्तिका पहली बार मुझसे इस अंदाज में मुखातिब हुई थी। मैं तुम्हें एक होशमंद लड़की समझता था, मैंने किसी कदर खफगी से कहा। आपके बारे में भी मुझे यही गलत फहमी हो गई थी सिकंदर साहिब के। आप इन सियासतदानों से मुख्तलिफ होंगे जो रिश्तों की लाश पर पैर रखते हुए आगे बढ़ने में कोई आर महसूस नहीं करते। इर्तिका ने जवाबी हमला किया और मैं तिल मिलाकर रह गया। इसे मुझे देखा फिर कहा, बहरहाल आप जाइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि गलती मेरी ही थी कि मैं समझने लगी थी कि कोयले की कान में दाखिल होने वाला कोई शख्स कालिक से महफूज भी रह सकता है। इर्तिका वार पर वार करने में मसरूफ थी और मैं मजीद वक्त ज़ाय करने में मूड में नहीं था। मैं तुमसे वापस आकर बात करूंगा, मैंने मौजू से फरार होने और वहाँ से जल्द अज जल्द छुटकारा पाने के ख्याल से कहा। इर्तिका भी शायद मामले को मजीद बढ़ाने के मूड में नहीं थी, इसलिए खामोश हो गई। फिर जैसे ही मैंने डॉक्टर की जानिब सवाली नज़र से देखा, वो बोल पड़ा, अगर आप मुनासिब समझते तो आपको ड्रॉप करके आ सकता हूँ, इसने पेशकश करते हुए कहा। इससे अच्छी बात क्या होगी, मैंने फ़ौरन ही इसकी पेशकश मंजूर कर ली, लेकिन फ़ौरन चले, मैंने लफ्ज़ फ़ौरन पर जोर देते हुए कहा, सिर्फ इतनी देर के मैं अपने जूनियर को हदायत दे लूँ। इसने कुछ देर के लिए इजाज़त तलब की और मेरा सर असबात में हिलते देखकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा। और इसके साथ ही जवाब का इंतज़ार किए बगैर आगे बढ़ गया।